مصروف زندگی میں ہر کوئی اس قدر ہے اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ڈیجیٹل کرنسی کے نام سے بہت سی کرنسیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور ان کا لین دین بھی ہو رہا ہے، خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے۔ الگ الگ ناموں سے یہ کرنسیاں مارکیٹ میں ہیں۔ بٹ کوئن کے نام سے کرنسی مارکیٹ میں آئی جو صرف ڈیجیٹل کرنسی تھی، فزیکل اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی آئی اور آگے بھی چل کر اس طرح کی کرنسیاں آ رہی ہیں جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں، حقیقت میں وہ موجود نہیں ہیں۔ ڈیجیٹل ہی ان کا کاروبار ہو رہا ہے، آن لائن ہی ان پر خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ حقیقت میں کسی ملک کی پشت پناہی انہیں حاصل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بہت تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑی تجارت، بہت سے لوگ، بہت سے تاجر ان کرنسیوں سے منسلک ہیں، بہت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ شرعی نقطۂ نظر سے ان کرنسی کی کیا حیثیت ہے، کیا ایک مسلمان ان چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتا ہے کہ وہ بٹ کوئن ہو، کرپٹو کرنسی ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ڈیجیٹل کرنسی ہو، کیا اس کی خرید و فروخت شرعی اعتبار سے درست ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی ان چیزوں کی خرید و فروخت شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ شریعت میں بٹ کوئن کو خریدنا یا بٹ کوئن کو بیچنا یا اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کو خریدنا یا اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر سیمینار بھی ہوئے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے۔ ابھی تک کسی بھی ملک کی پشت پناہی ان کرنسیوں کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آئندہ چل کے اگر کچھ اس طرح کا معاملہ بنتا ہے کہ ملک ان کرنسیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کے ضامن بنتے ہیں تو وہ بعد کی بات ہوگی، لیکن فی الحال دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی یا کوئی بھی ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم کے ایک فتوے میں ہے، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ بٹ کوئن کی خرید و فروخت کیا صحیح ہے، تو فرمایا کہ اقتصاد ہی کی وجہ سے ملک کی کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی ہے۔ یہ ریزن بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی کرنسی چل رہی ہے تو اقتصاد ہی کی وجہ سے ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر ملک عوام کے لیے اپنی کرنسی کا ضامن و ذمہ دار ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر جو کرنسی چل رہی ہے دیکھنے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ملک اس کرنسی کا ضامن اور ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کرتا ہے تو کرنسی محض کاغذ کا نوٹ یا کاغذ کا ٹکڑا بن کر کے رہ جاتی ہے، کہ جب کوئی ملک کرنسی کے اوپر سے اپنی ذمہ داری کو ہٹا لیتا ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس کرنسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے پیچھے کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی ویلیو متعین ہوتی ہے اور اس کی ترقی اور انحطاط سے کرنسی کی ویلیو گھٹتی بڑھتی ہے؟ اسی طرح اس کرنسی کا ضامن و ذمہ دار کون ہے؟ اس کرنسی کی پشت پر جو چیز پائی جاتی ہے کیا واقعی طور پر اس پر کرنسی کے ضامن کا کنٹرول ہوتا ہے یا یہ محض فرضی اور اعتباری چیز ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق مختلف تحریرات پڑھی گئیں اور اس کے متعلق غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ڈیجیٹل کرنسی محض ایک فرضی چیز ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہاتھی کے دانت کی طرح محض دکھاوے کی چیز ہے، یعنی ایک فرضی چیز ہے، ہاتھی کے دانت کی طرح دکھاوے کی چیز ہے، اور حقیقت میں یہ فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ کی طرح نیٹ پر جاری
सट्टे बाजी और सूदी कारोबार की शक्ल है। इसमें हकीकत में कोई मबी यानी कोई चीज़ खरीदी जाने वाली नहीं है, नहीं पाई जाती, और ना ही इसके कारोबार में बै के जवाज़ की शरई शर्तें पाई जाती हैं। बस खुलासा ये है कि बिटकॉइन या कोई और डिजिटल करेंसी महज फर्जी करेंसी है, हकीकी और वाकई करेंसी नहीं है। नहीं, किसी भी डिजिटल करेंसी में वाकई करेंसी की बुनियादी सिफात भी नहीं पाई जाती। यानी ये जितनी भी डिजिटल करेंसियाँ हैं इनके अंदर करेंसी की सिफात मौजूद नहीं है। इसलिए दारुल देवबंद का फतवा और बिन्नौरी टाउन का फतवा और इसके अलावा मुख्तलिफ तहरीरात हैं जिससे बात मालूम होती है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसियाँ जो भी हैं शरई नुक्ते नज़र से उनकी ख़रीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। आइंदा चलकर अगर कभी जैसे कुछ लोगों को ये एतराज़ होता है कि आपने इससे पहले किसी चीज़ के ऊपर हराम होने का हुक्म लगाया था और अब उसको हलाल करार दिया जा रहा है, बाद में चलकर अगर इसकी पुश्त पनाही कोई मुल्क कर लेता है या कोई मुल्क इसका जिम्मेदार बन जाता है तो उस वक्त उलमाए किराम की क्या राय होगी वो उस मौके पर देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल दारुल देवबंद और बड़े बड़े जो वक्त के फुक़हा किराम हैं उन सब का यही कहना है कि ये एक मुश्तबा चीज़ है और ये एक फ़र्ज़ी चीज़ है, इसलिए इसकी ख़रीद व फ़रोख्त शरई एतबार से जायज़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।